السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد ماہ رمضان کے پہلے لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ماہ رمضان کی خصوصیات اور فضائل کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور رمضان کا مہینہ اسلامی اور ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بے شمار خصوصیات، بے شمار اس مہینے کے فضائل ہیں، لیکن چند خصوصیات اور چند فضائل کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج کے اس درس میں۔ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے کو دین اسلام کا چوتھا رکن بنایا۔ دین اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی، رہنمائی کی اور حق و باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اور جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، جو شخص تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، چوتھا رکن اور چوتھی بنیاد رمضان کا روزہ رکھنا، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے ماہ رمضان کی کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو دین اسلام کے ارکان کا چوتھا رکن بنایا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا قرآن پاک کے نزول کے لیے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کو چنا، ماہ رمضان کو اختیار کیا قرآن پاک کے نزول کے لیے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی رات کو بنایا ہے اللہ نے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ نازل فرمائی ہے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری و مسلم، کہ جو شخص شب قدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تیسری خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی جس کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور قیام کرنا یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو اور اس مہینے کے قیام کو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور قیام کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ماہ رمضان میں قیام کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا مسنون ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے یا بیان کیا ہے یا لکھا ہے کہ قیام رمضان سے مراد صلاۃ تراویح ہے، تراویح کی نماز ہے۔ قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے، یعنی اگر کوئی شخص تراویح کی نماز اس مہینے میں پڑھتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ماہ رمضان کے قیام کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ پانچویں خصوصیت ہے۔ چھٹی خصوصیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ رمضان کی یا اس ماہ کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ عند کل فطر عتقاء، کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ان للہ تبارک و تعالی وتقاء فی کل یوم و لیلہ، کہ ہر رات اور دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ چھٹی خصوصیت ہے ماہ رمضان کی کہ اس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کی 5 وقتہ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کے لیے کفارہ ہے، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ 8ویں خصوصیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ یہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، جیسا کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے 1 سال کا روزہ رکھا یا زمانے کا روزہ رکھا۔ اور مسند احمد میں اس کی تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان فشہر بعشرۃ اشہر، کہ ایک رمضان 10 مہینوں کے برابر ہے، یعنی رمضان کا روزہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، اور 6 دن کا روزہ یعنی شوال کے 6 روزے جو ہے یہ 60 دن کے برابر ہیں، تو اس طرح سے مکمل سال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے تو اسے پوری رات قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔
اسی طرح سے 10ویں خصوصیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے، اور بعض احادیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے، اس انصاریہ عورت سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کیا، اور جب وجہ اس نے بتائی تو آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَأْتَمِرِي، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور ایک مسلم کی ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ میرے ساتھ جو ہے حج کے برابر ہے۔ 11ویں خصوصیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اس میں جو ہے اعتکاف مسنون ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو، یعنی برابر آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا مسنون و مستحب ہے۔ اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے پڑھے اور آپ سنیں، اور پھر آپ پڑھیں اور وہ سنیں، اس طرح سے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر کے قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے۔ 13ویں خصوصیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کو افطار کرانا مسنون ہے، اور جو آدمی روزے دار کو ماہ رمضان میں افطار کراتا ہے تو اسے بھی اسی کے جیسا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس روزے دار کے اجر و ثواب میں سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اس بارے میں صحیح احادیث اور روایت موجود ہے۔ تو یہ 13 خصوصیات اور فضائل ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اور بھی دوسری خصوصیات ہیں اس مہینے کی اور دوسرے فضائل ہیں، لیکن اسی پر بس اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔